اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی درس ہے، درود و سلام کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں یہاں پہنچا تھا وہ خاتم النبوت و مفصل الحقائق و جامع الولایات صلوات اللہ علیہ۔ اس میں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فضیلت بیان کریں گے، خصوصاً وہ ہستی جو تمام شریعتوں کو مکمل کرنے والا ہے اور خاتم النبوت ہے۔ ہاں جی، رسول اللہ کو خاتم کا انہوں نے کئی معنی کیا ہے۔ خاتم کا ایک معنی انگوٹھی کے معنی میں، خدا انگوٹھی کے معنی میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہنے کا ایک وجہ یہ ہے کیونکہ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنا جو انگوٹھی ہے اسی پر اپنا نام بھی لکھا ہوا ہوتا تھا، تو اسی انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے آپ کو خاتم کہا، چونکہ سلسلہ نبوت کے ہاں جی یوں سمجھو اللہ کی طرف سے اس مادے کا آپ آخری انگوٹھی ہے، ایک یہ معنی لکھا ہے۔ خاتم کا ایک معنی زینت کا اس سے کنایہ لیتے ہیں، استعارہ زینت، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی زینت کا مفہوم بھی لیا ہے۔ اور خاتم بھی پڑھا ہے اس رب میں کیا ہے، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا، کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی اور قانون جو ہے آپ کے بعد نازل ہوگا اللہ کی طرف سے، نہ کوئی آسمانی کتاب، آپ کی کتاب آخری کتاب اور سلسلہ نبوت میں آپ آخری نبی۔ اور مفصل الحقائق، اور تمام حقائق کو کھول کر بیان فرمانے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا، قرآن نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، ابھی ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا، اب ہر چیز میں تو آپ کوئی چیز باقی نہیں رہا۔ ہاں جی، تو گویا کہ آپ کو علم مکان یکون کا علم دے دیا کہ شاید جب ہر چیز کا علم ملیں گے تو ہر حقیقت کو کھول کے بیان کرنا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ فرمایا مفصل الحقائق۔ فلاں صاحب کی دعا بھی اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ ہاں جی، ارنا الاشیاء کما ہے، اللہ ہر چیز جیسا ہے ویسا مجھے دکھا دے، ہر چیز کی حقیقت مجھے دکھا دے۔ آپ جو ہے ایک چیز کی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی محال چیز کا دعا تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا، جو ممکن چیز کی دعا فرماتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے کیا مفصل الحقائق ہے، آپ کو ہر چیز کا اللہ نے یقیناً علم دیا ہے، اور سب سے زیادہ بہترین انداز میں کائنات کے ہر چیز کی حقیقت کو بیان فرمانے والا آپ کی ذات مبارک ہے۔ ہاں جی، منطق میں فلسفے میں بحث کیا ہوا ہے، ہر چیز کا جنس قریب اور فصل قریب جاننا جو ہے انسان کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ جنس قریب اور فصل قریب جو کہ درسم بالتام ہے نا، تعریف ہے، حد تام ہے سارے، وہ ممکن ہے نہیں، تو اسلامی جو ہے اہل عرفان نے یہی کہا ہے بھائی جو ہے یہ ممکن ہے، چلو سب کے لیے اگر نہیں ہوا تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو ہر چیز کا حقیقت کا علم تھا، اس میں یہی دعا انہوں نے پیش کیا ہے، کیونکہ آپ نے یہ دعا فرمایا ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کما ہی وہی ماہیت سے ہے، ہر شے جیسا ہے ویسے مجھے دکھا دے، یعنی ہر چیز کی حقیقت مجھے دکھا دے، یعنی ہر چیز کے جنس قریب اور فصل قریب جس کے ذریعے سے اس چیز کی حقیقت کو جانا جاتا ہے وہ چیز مجھے دکھا دے۔ تو چونکہ یہ ایک ممکن چیز تھا، آپ نے ممکن چیز کا اللہ کے حضور میں دعا فرمایا ہے، اور اللہ آپ کی دعا کو رد بھی نہیں فرماتا، اس لیے اللہ نے قرآن میں آپ کے علم کے بارے میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو ہم نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کا علم تھا، اس لیے شاہ محمد رباح نے فرمایا مفصل حقائق کے تمام حقیقتوں کو کھول کے بیان فرمانے والا، جاننے والا۔ وجامع الولایات، ہاں جی، تمام ولایتوں کو اپنے اندر اکٹھا رکھنے والا۔ ہاں جی، ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں، تو یہاں نے لکھا الولایت کا لفظ جو لفظ ولی سے لیا، الولی، ول کے معنی کیا ہے، دنو کے معنی میں ہے، قریب کے معنی میں، نزدیک کے معنی میں۔ القرب لغت میں لکھا ہے، مختار شاہ عربی قدیم لغت ہے، القرب والدنو، ول کے مادہ ولی سے۔ اور اس کا جو ہے یہاں کی زیادہ توضیحات میں نہیں جاؤں گا۔ ولایت یہاں آپ نے فرمایا ولایت کے تمام مقامات، شامل الولایات فرمائے نا، تو آپ نے اس میں ابھی شرگلشن راز میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے عالم ناسوت، پھر عالم ملک، ہاں جی، پھر اس کے بعد عالم ملکوت، اس کے بعد عالم جبروت، اس کے اوپر عالم لاہوت ہے، ذات باری تعالیٰ کا عالم ہے۔ تو ان یہ تمام عوالم حقیقت میں کیا ہے، جس عالم کو آپ خاص کرتے جائیں گے، یہ تمام عوالم آپ نے شرگلشن کے بعد ماتم فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیات ہے،
یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آئینہ ہے، ظہورات الہی ہیں۔ ہاں تو اس لحاظ سے کیا بنے گا، آپ ان مراحل میں جو طے ہوتے جائیں گے ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمالات کا آپ کا علم ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کے پھر ذات کا، ان سب کا علم ہوتا ہے۔ تو جتنا اللہ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اور جو سمجھو اس کے وہ ولایت کے مراتب میں جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے معرفت زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا جاتا ہے۔ جتنا وہ یہ 5 جو عوالم کلیہ ہیں ان میں جتنا آپ اوپر بڑھیں گے اتنا ہی آپ ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہ پہنچتا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے چونکہ نبوت ہی کا جو ہے نا، ابھی کل ہی آپ نے پڑھ لیا شرگوشان راز میں، نبوت جو ہے کہ اندر ولایت بھی ہے نا، حتیٰ فرمایا ہر نبی کے اندر جو اس کے اپنے ولایت کا جو مقام ہے اس کی نبوت کے مقام سے بالا تر ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے جتنے بھی کرام معجزات صادر ہوتے ہیں وہ اسی مقام ولایت کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، ہے نا، مقام ولایت کے ذریعے سے اس کے توسط سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ باقی جو ہے مقام نبوت کے اس کے جو ذمہ داری میں اس مقام کے حوالے سے تو اللہ سے احکامات الہی کو لینا ہے اور بندوں تک پہنچانا ہے، اس میں یہ ذمہ داری ہے۔ اما معجزات کے صدور جو ہے وہ مقام ولایت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو ہر نبی کیا ہے، نبی بھی ہے ولی بھی ہے، ہاں جی، اور رسالت کے اندر آتے ہیں تو ہر رسول کیا ہے، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، تینوں اس کے اندر 3 مقامات جمع ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک کتاب فرہنگ نورواش، فرہنگ لغات و اصطلاحات، اس کتاب میں انہوں نے جو ہے میرے پاس یہ سامنے ہے فرہنگ اصطلاحات، اس میں تصوف کے مختلف جو ہے اصطلاحات کی توضیح دی ہے۔ انہوں نے کسی ولایت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ایک تو یہ لکھا ہے جو ہے ولایت کے 4 قسمیں، اور انہوں نے لکھا ہے ولایت کے 4 قسم، یہاں جامع الولایت کا ہے نا، تو اس وجہ ولایت کے 4 قسم، یوں سمجھو 4 مراحل ہے، 4 اسٹیپ ہیں، اس کو قسم سے تعبیر کیا ہے۔ ولایت عظمیٰ ایک ہے، ولایت عظمیٰ اس کو ولایت لاہوتی ہے، اس نے ولایت لاہوتی بھی کہا ہے کہ ولایت لاہوتی ہے۔ دوسرا ولایت کبریٰ جو کہ ولایت جبروتی ہے، یعنی خدا کے صفات، پہلا خدا کی ذات سے قرب کا مقام ہے، دوسرا خدا کے صفات سے۔ ولایت کبریٰ سے مراد جو کہ ولایت جبروتی ہے۔ نمبر 3 ولایت وسطیٰ جو کہ ولایت ملکوتی ہے، اعلیٰ ملکوت میں قریب ہو جاتے ہیں تو اس کو ولایت وسطیٰ سے انہوں نے سلسلہ والوں نے توضیح دیا، ولایت ملکوتی۔ اور آخری ولایت صغریٰ جو کہ ولایت ناسوتی ہے، ہاں جی، اس مقام سے مانتا۔ تو ولایت عظمیٰ جو ہے ولایت لاہوتی فرماتے ہیں، یہ جو ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ ولایت عظمیٰ تو ولایت لاہوتی ہے، ہاں جی، چونکہ آپ ہیں جو فدنا فتد اللہ فکان قاب قوسین، اور ادنا کے مقام پر پہنچا، ہاں جی، اہل معرفت جو ہے عرفان والے سر سلوک کے جو علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا تجلی آپ کو ہوا ہے، تجلی ذاتی ہوا ہے، تجلی ذاتی ہوا ہے۔ عطا علامہ طباطبائی نے اپنے شرح اسماء الحسنی، اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ان کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ جو ہے اکمل نوع انسانی ہے، تبادت خدا بزرگ تو القصہ مختصر کے مقام پر فائز ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ذات کی معرفت بھی دیا پیغمبر کو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی کچھ معرفت نصیب ہے ہو گیا۔ فرماتے ہیں سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنا معرفت نہیں تھی، فرماتے ہیں ان کے صفات کی معرفت تک وہ پہنچے تھے عالم جبروت تک الفاظ میں، اما عالم لاہوت کا جو خدا کی ذات کا عالم ہے، کہتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے امت محمدی کو نصیب ہوا ہے، امت محمدی کے اولیاء کرام کو نصیب ہوا ہے۔ ہمارے عقیدے میں یقیناً اولیاء کا سردار ائمہ علیہ السلام ہے، اول علی آخر میں، ان کو بھی یقیناً وہ اس مقام سے حجاب ہے عالم لاہوت کے، ہاں جی، جو انوار ہیں اس میں جو فیضات ہیں، جو کمالات ہیں اللہ کی ذات سے ایک ممکن الوجود والو کتنا ہی کامل ہو، اس کے لیے جتنی اس کے تجلیات دیکھنے کو مصلحت ہے، ہاں قابل ہے، اللہ ان کے لیے وہ تجلی دکھا دیتے ہیں۔ تو ذات کی تجلیات، عالم لاہوت کی تجلیات فرماتی ہے امت محمدی کا خاصہ ہے، علامہ طباطبائی فرماتی ہے امت محمدی کا خاصہ ہے، باقی امتوں کو یہ نصیب ہے نہیں ہوا، ان کے خواص کو بھی، ان کے یعنی علماء کو، ان کے اہل معرفت کو، لیکن پیغمبر کی وجہ سے اس امت کو اس عالم کا بھی، عالم لاہوت کا بھی، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اس کا ذات بھی ایک وجود مطلق ہے، ایک مقید وجود نہیں ہے، اس کے بھی معرفت اس امت کو ہوا، یہ فرماتے۔ تو لہٰذا جامع ولایت سے مراد کیا ہوا، ہاں جی، انہوں نے لکھا ولایت کبریٰ جو ہے
ولایت عظمیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہاں لکھا ہے ولایت کبریٰ دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، ولایت وسطیٰ اولیاء کے لیے ہے جو کہ ولایت ملکوتی ہے، ولایت صغریٰ جو ہے مومنین اور عرفاء کے لیے ہے، جو کہ ولایت ناسوتی فرماتے ہیں یہ عام مومنین کے لیے ہے اور جو عرفاء کے لیے، اولیاء کے لیے ولایت وسطیٰ یہاں لکھتے ہیں جو کہ ولایت ملکوتی ہے۔ تو یہ ایک توضیح، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا شامل ولایات، یعنی ولایت کے تمام مراتب اپنے اندر پائے جانے والی عظیم ہستی، شامل ولایات یعنی خدا سے قرب کے جتنے بھی مراحل ہیں، ہے نا، جتنے بھی مراحل ہیں، منازل ہیں، وہ سب آپ کے اندر ہے، اور آپ ہی کے برکت سے جو ہے ہاں جی اس امت کو نصیب ہوا ہے، اور حتیٰ آپ ہی کی برکت سے سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے نا، تو سابقہ امتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اس امت کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ اول ما خلق اللہ نور ہے، ہاں جی نوری ہے، تو اس وجہ سے آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ ابھی شرح گلشن راز اور آپ پڑھیں گے حقیقت نبوت، جو اللہ نے حقیقت نبوت کا جو ہے حقیقی مقام اور حقیقت نبوت مظہر تام رسول اللہ خود کی نبوت ہے، باقی انبیاء اسی نبوت کے رسول اللہ کی نبوت کے مظاہر ہیں، یعنی یوں سمجھو یہ ایک بہت عظیم ایک سلیبس ہے، اس کا مکمل جو ہے عالم، اس کا مکمل جاننے والا آپ ہی کی ذات گرامی۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو اسی سلیبس سے، اسی نبوت کے اسی سلیبس سے اپنے زمانے کے لوگوں کے عقل شعور کے مطابق تعلیم دیتے آیا۔ پھر آپ ظہور ہوئے تو آپ نے جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے تحت اللہ کے اس دین مقدس اسلام کی تمام تعلیمات جو نبوت کا ایک حصہ تھا ہم ترین، ہاں جی وہ آپ کے ذریعے سے پہنچا، تو اس کا اصل مالک آپ ہی تھا، ہاں جی آپ ہی کو اللہ نے اس نبوت کے تمام جو ہے تعلیمات سے آپ کو نوازا۔ باقی امت نے اسی چیپٹر کے اسی نصاب کو پڑھاتے آیا اپنے امت کو ان کے عقل شعور کے حساب سے، پھر آپ نے کامل تعلیم امت کو دے دیا، اور اس لیے اب چونکہ یہ سلیبس کلیئر ہو گیا لہٰذا اب اور اس میں کوئی چیز اضافہ کمی کی ضرورت ہے پیش نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک یہ سلیبس یہ دین ہاں جی یہ نظام قائم رہے گا آپ کی برکت سے۔ اس لیے فرمایا وہ جامع الولایات، ہاں جی صلوات اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں آپ پر نازل ہو، ولایت کا یہ عظیم مقام اور اس کے جتنے بھی مقامات ہیں، جتنے بھی مراتب ہیں، وہ سب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس وجہ سے آپ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی ہے نا، اس کے اندر یہ ساری مطالب موجود ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، چونکہ خدا سے قرب کے جتنے بھی مقامات ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، ہاں جی انہی مقامات پر فائز ہو کر انسان اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے، وہ تمام کمالات آپ کے اندر ہیں موجود ہے، اللہ سے قرب کے تمام کمالات، اور اللہ کے ذریعے سے مخلوق کو جو مقامات بلند مراتب ہاں فضائل دیے جاتے ہیں وہ سب بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ہاں جی تمام کائنات کے ہر شے کا اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمایا۔ آپ کے اخلاق میں آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ خلق خلق عظیم، اس آگے پھر کہاں جائے گا، مبالغہ کا صیغہ ہے، ہاں جی علم کے بارے میں آیا تو اللہ نے خود فرمایا علمک ما لم تکن تعلم فرمایا، اور ہر باب میں اللہ کی عبادت بندگی میں ہر چیز میں آج اللہ کے رفعت میں ورفعنا لک ذکرک فرمایا، اور آپ کے جو ہے اللہ کے نزدیک آپ اتنا مقرب اور اللہ کو محبوب ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے نا جی، اور آپ کو کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف آپ کے زمانے کے لیے نہیں تا قیامت تک بھی آپ جو ہے رحمت ہے، پہلے آپ سے پہلے والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، آنے والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ لہٰذا ولایت یعنی کیا ہے، اللہ سے قرب کے جتنے بھی کام ہیں نا، اچھے اخلاق سے اللہ تک پہنچتا ہے نا، علم سے اللہ تک پہنچتا ہے نا، ہاں اللہ کے نیک کاموں سے اللہ تک پہنچتا ہے، تو جتنے بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، آلہ ہیں، مراتب ہیں، ان سب کے سب سے اعلیٰ مقام پہ آپ حائز ہے۔ اللہ سے قرب کے جتنے بھی جو ہے مراحل ہیں، مراتب ہیں، ان سب پہ وہ سب آپ میں بطور اتم اور کامل پائے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا جامع الولایات، ہاں جی اللہ سے قرب کے تمام مراحل مراتب، ہاں جی اسباب وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے جو ہے یہاں بھی آپ نے فرمایا شاہ صاحب نے، کیونکہ اولیاء کرام پیغمبر کے مقام کو بہتر سمجھ سکتے ہیں نا، وہ آپ دیکھتے ہیں ایک ولی اللہ جو پیغمبر کے اتباع کی وجہ سے اس کو ان 5 حوالم میں سیر سلوک کے وقت جو حقائق نظر آتے ہیں انہیں قدر ہو جاتے ہیں، اپنے رسول اللہ کے کہاں جی ادنا سا آپ کی امتی ہو کر آپ کے راستے پر تھوڑا چلنے کی کوشش کرنے سے اللہ نے یہ سارے علوم سے نوازا، تو آپ کے علم پھر کیا ہوگا،
انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے، انہیں ادراک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا شامل ولایات ہاں جی صلوات اللہ علیہ۔ تو آج کے درس یہیں پر ایک دفعہ کرتے ہیں، کل سے جو ہے پھر ابھی تو مقدمہ ہے، کل کے درس اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔